کہ بھتیجے مجھے وہ وقت یاد ہے کہ بچپن میں آپ پنگوڑے میں تھے، آپ کی انگلی ہلا کرتی تھی اور آپ کی انگلی جدھر جاتی تھی چاند بھی جو ہے ادھر ادھر حرکت کرتا تھا۔ تو اندازہ کیجئے جو خود نور کی ذات ہے ان کے کھلونے بھی نور والے ہیں، اور آسمان پر جو نور چاند ہے وہ آپ کی انگلی کے اشارے پر جو ہے وہ ادھر ادھر حرکت کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ثبوت اس بات کا ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے نور کو تخلیق کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل، آپ نے اپنی تخلیق کے بعد کیا دیکھا ہے؟ جبرائیل، جب تجھے تخلیق کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہر 70,000 سال بعد 70,000 مرتبہ ایک نور دیکھا۔ ارشاد ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذالک الکوکب، اے جبرائیل وہ جو تو نے نور کا ستارہ دیکھا تھا وہ میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، اور مجھ سے پہلے کوئی چیز جو ہے وہ تخلیق نہیں کی گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جو آیت میثاق ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، اس میثاق کی آیت کو بھی آپ دیکھیے کہ ابھی کائنات تخلیق نہیں ہوئی اور عالم ارواح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا ایک جلسہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیے ناظرین کرام کہ یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جو ہے وہ نسل در نسل منتقل ہوا آتا ہے، اور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ جس کی پیشانی میں نور محمد تھا وہ مرد ہو یا خاتون اپنے وقت کا حسین ترین فرد ہوتا تھا، اور ان کے چہرے سے ایسی چمک اور نورانیت محسوس ہوتی تھی اور نظر آتی تھی، اور یہ نورانیت دراصل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی نور والی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن بھی نور والا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ نور والی ہے۔ اور میں جو عرض کر رہا تھا کہ بشریت کو آپ اپنی بشریت پر قیاس کرتے ہیں، اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں میاں تم ایسے بشر، تم تھوکو تو بیماری پھیلتی ہے، میرے آقا لعاب دہن ڈال دیں تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، مولا علی کی آنکھ پر لگے تو آنکھ کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لگے تو سانپ کا زہر چلا جاتا ہے، تم ایسے بشر کہ تھوکو تو بیماری، سرکار کے لعاب سے شفا ملتی ہے، ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، سرکار کے پسینہ مقدسہ سے خوشبو آتی ہے۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ حدیث پاک میں، طبرانی میں حدیث پاک ہے کہ ایک شخص صحابی آتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی کی جو ہے وہ شادی ہے تو آپ مجھے کوئی تحفہ عنایت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھلے منہ والی بوتل لانا، بوتل لائی جاتی، وہ شیشی لائی جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پسینہ مبارک جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام جب تیری بیٹی دلہن بن جائے تو یہ پسینہ اس بچی کو لگا دینا۔ ناظرین کرام غور کیجئے کیا ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس لڑکی کے بدن سے پھر مرتے دم تک خوشبو نہیں گئی۔ فقط اس صحابیہ کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے بدن سے جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کے وجود سے خوشبو، پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دیا ہوا تحفہ ہے وہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہے، اور ان سے جو بچہ پیدا ہوتا اور پھر مدینہ پاک میں اس گھر کو خوشبو والوں کا گھر کہا جاتا تھا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو خوشبوئیں ہیں وہ ہر طرف پھیل رہی ہیں۔ تم ایسے بشر کہ تم حجامت بنواؤ، تمہارے بال گندگی میں جاتے ہیں،
آقا کریم کے بارے میں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ آج کے پروگرام کا یہی عنوان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو منہ مبارک ہے، حضور کی زلفیں ہیں، صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنے حلق فرمایا تو وہ بال جو ہے وہ تقسیم کر دیے گئے، اور صحابہ کرام ان بالوں کو لے کر وصیت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو یہ سرکار کے بال مبارک میرے کفن میں رکھ دینا۔ کوئی ناخن رکھ رہا ہے، کوئی کفن رکھ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ منہ مبارک اپنے کفن میں رکھ رہے ہیں۔ ہم ایسے بشر کہ ہم بلائیں تو ہو سکتا ہے کوئی عام بندہ بھی ہماری آواز پہ نہ آئے، لیکن آقا کا اگر پیغام جاتا ہے تو درخت بھی جڑیں اکھاڑ کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، پتھر جو ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ کہ ہم مسکرائیں تو کچھ نہیں ہوتا، آقا مسکرا دیتے ہیں تو سیدہ عائشہ کی گمشدہ سوئی مل جاتی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں، رفتیں کتنی ہیں کہ ہم چلیں تو ہمارا قدم 2 فٹ کا ہوگا۔ آقا جب چلتے ہیں تو سدرۃ المنتہا نیچے رہ جاتا ہے، اور میرے آقا مقام قاب قوسین تک جا اور او ادنا کی منزلوں تک جا پہنچتے ہیں۔ یہ مقام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو آج امت کو چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ والہانہ عشق ہونا چاہیے، والہانہ محبت ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ وہی عقیدہ آج ہونا چاہیے جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا۔ اور ایک اور بات جو دلیل کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت، کہ حضور علیہ السلام ناف بریدہ تھے۔ عام طور پہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ناف کاٹی جاتی ہے، لیکن سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو ناف بریدہ تھے، یعنی آپ کی ناف جو ہے وہ کٹی ہوئی تھی۔ تو اب آپ غور کیجئے گا ناف کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اس ناف کے ذریعہ سے کنیکٹ ہوتا ہے بچہ اپنی ماں کی پیٹ کے ساتھ، اور وہاں سے وہ خون حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہ جو ناف ہے یہ تعلق میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں تھا جس سے غذا ملتی تھی۔ اب غور طلب بات ہے، غور کیجئے آپ لوگ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے اس سے قبل جو ماں کے پیٹ میں ہے تو کہاں سے وہ غذا لے رہے ہیں؟ دراصل سرکار تو نور ہے۔ اب نورانیت مصطفیٰ کا تقاضا دیکھیے کہ یہ تو براہ راست رب العالمین اس وجود کو جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہے، اور اس وجود کی گروتھ اور پرورش بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی جا رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، کچھ اور مسائل اور کچھ اور ہمارے جو ہے وہ سلسلے ہیں۔ حضرت چند ایک باتیں جو ہیں مزید جو ہمارے سوالات رہ گئے تھے، اس موضوع پہ اگر کوئی سوال آئے گا ہمارے ٹیلی فون نمبر ہے، اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ کچھ اور باتیں بھی ان دنوں پچھلے دنوں میں جو ہے وہ کہی گئیں، سیدہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پینا، تو اس حوالے سے بھی بعض لوگوں نے بہت شور ڈالا کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہیں پیتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے علاوہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیسے پی سکتے ہیں؟ اس پر وہ کافی جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے، تو میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہاں، میں نے بھی سنا تھا ایک آدمی کال کر کے اس طرح کی بات کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پلانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غلط ہے، یہ کہیں نہیں ہے۔ بھئی کیسے سمجھایا جائے آپ لوگوں کو؟ اور پھر وہ دلیل لا رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے سوا کسی کا دودھ نہ پیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو چھوڑ کر کسی کا دودھ کیسے پی سکتے ہیں؟ جو چیزیں حدیثوں میں اس قدر بھری ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والدہ ہے، رضائی والدہ ہے، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کا رضائی والدہ ہونا، اس کو تمام نے لکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ طائف فرمایا، اور غزوہ طائف میں شیمہ گرفتار ہو کر آئی عورتوں کے اندر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ فرمایا کون ہو؟ کہا میں شیمہ ہوں۔
جب اس لڑکی نے کہا، لڑکی تو نہیں، اس وقت بھی وہ عمر رسیدہ ہو گئی تھی، کہا کہ میں شیمہ ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیمہ سنا تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا شیمہ ہو تم؟ کہا میں وہ شیمہ ہوں جس نے آپ کو لوریاں دے کر آپ کے بچپن میں آپ سے محبت کی ہے. میں آپ کی رضائی بہن ہوں، میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مسرور ہوئے اپنی رضائی بہن کو مل کر کہ فرمایا کہ میں جو تو مانگے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. جتنا مال چاہتی ہے تجھے مال دیا جاتا ہے، تو آزاد ہونا چاہتی ہے تجھے آزاد کر دیا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اکیلی آزاد ہو جاؤں اور مال لے لوں اور میری ساری قوم گرفتار رہے تو میری قوم مجھے کیا کہے گی؟ حضور نے فرمایا کہ تو اپنی قوم کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو لو میں تیری وجہ سے ساری قوم کو آزاد کرتا ہوں. سرکار نے 4000 انسانوں کو آزاد فرما دیا اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کی وجہ سے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی کیونکہ انہوں نے بھی حضرت حلیمہ کا دودھ پیا ہوا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت حلیمہ کا دودھ پیا ہوا تھا. تو اس کے باوجود انکار کرنا رہ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کے سوا کسی کا دودھ نہ پیا تو اس میں حکمت تھی. اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے باقی دودھ پلانے والیاں حرام کر دی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی فرما دیا تھا کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈال کر دریا میں بہایا تھا تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، کہ ہم تیرے بچے کو تیرے پاس ہی واپس لائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے رسول بنانے والے ہیں. سورہ قصص کا پہلا رکوع ہے 20ویں سپارے میں. وہ تو اللہ تعالیٰ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی والدہ کے پاس پہنچانا چاہتا تھا تو اس حکمت الہیہ کا تقاضا ہوا کہ انہوں نے اپنی والدہ کے سوا کسی کا دودھ پینے سے ہی انکار کر دیا. تو اللہ کے بندو یہاں سے لے کر یہاں سے آپ نے یہ دلیل بنانا شروع کر دی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کا انکار کر رہے ہیں. یعنی ہر وہ چیز جس سے میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہو وہ باتیں تم لوگ کرتے ہو. کبھی حضور کی بیٹیوں کا انکار کر دیتے ہو کہ حضور کی بیٹیاں ہی نہیں ہیں. کیا یہ حضور کے لیے تکلیف دہ بات نہیں ہے؟ اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کا انکار کر دیتے ہو. آج چونکہ ہم اس موضوع کے پیچھے ہے نہیں، آج نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا موضوع ہے اور اس پر ہم نے بات کی ہے. رہ گیا حضرت حلیمہ سعدیہ کا رضائی والدہ ہونا، تو انشاءاللہ ہم کتب اہل تشیع میں سے اس کو دکھا دیں گے آپ کو. آپ کی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں، جو لٹریچر آپ کا ہے شیعہ لوگوں کا، اس کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہونا یہ لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا اس طرح کی باتیں کر کے سرکار کو تکلیف نہ پہنچاؤ. بہرحال وہ جو نورانیت کی بات کر رہے تھے نا، میرے پاس مکتوبات شریف ہے جی. یہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کون ان کو امام نہیں مانتا ہے، کون ان کا ہوشہ چین نہیں ہے. آج ہندوستان کے اندر اگر دین موجود ہے، دارالعلوم دیوبند موجود ہے، دارالعلوم بریلی موجود ہے یا دیگر تمام دارالعلوم موجود ہیں، دین پڑھایا جا رہا ہے، دین پھیل رہا ہے، ہندوستان کا چپا چپا اگر نور اسلام سے روشن ہے تو وہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وجود باجود کا فیض ہے. اگر آپ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اگر بر وقت بیدار نہ فرماتا، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. جی کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب؟
میرا نام محمود ہے، میں مانچسٹر سے بول رہا ہوں. جی محمود صاحب. آپ کی خدمت میں اور قاری صاحب کی خدمت میں نہایت مؤدبانہ سلام عرض ہو. جی بہت پیارا موضوع ہے. جی میں اسی موضوع کے متعلق ایک نیچی ٹی وی دیکھ رہا تھا، جی تو میرا یہ سوال جو ہے میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں اگر کچھ ہوتا تو وہ صحابہ کو سب کچھ دے دیتے، یعنی آپ کے اختیار میں کچھ نہیں تھا. میں تو حیران ہوں کہ سن کے میرا تو یہ وجود ہی کانپ اٹھا کہ آپ نے، وہ بول رہے تھے کہ آپ نے صحابہ کو کچھ دیا ہی نہیں ہے، کسی صحابہ کو کچھ ملا ہی نہیں ہے مکمل طور پر. اور دوسرا یہ اشارہ فرما رہے تھے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے نا اللہ سے مانگیں، جو ہے نا اللہ کی ناراضگی کیوں لے رہے ہیں. یعنی آپ کو قبروں پہ جانے، کسی قبر پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ ضرورت ہی نہیں. یعنی اشارہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف جا رہا تھا کہ وہاں آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طریقہ بتا دیا ہے میرے پاس ڈائریکٹ ہوا، تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ویسی کوئی حدیث ہے؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی کر صاحب آپ بات مکمل کر لیں پھر. جی میں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ٹی ویوں پہ چڑھ کر اور اس طرح تھرکتے ہوئے باتیں کرنے کی بجائے آپ بزرگان دین کے کتابوں کا مطالعہ کریں اور پھر دیکھیں کہ جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے، جن محدثین، جن مجددین کے ذریعے سے ان کا نظریہ کیا تھا. تو یہ مکتوبات شریف جلد سوم میرے پاس ہے، دفتر سوم حصہ دوم اور مکتوب نمبر 100. جی مکتوب نمبر 100. یہ پین مجھے تھا میرے پاس، یہ پڑا ہوا ہے. جی صفحہ نمبر 1552، صفحہ نمبر 1552، تیسری جلد مکتوبات شریف کی. مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ خلق محمدی دوسرے افراد انسانی کی پیدائش کی طرح نہیں ہے، بلکہ عالم کے افراد میں سے کسی فرد کی پیدائش سے بھی مناسبت نہیں رکھتی. جی فرماتے ہیں کہ عالم کے افراد میں سے کسی فرد سے بھی مناسبت نہیں رکھتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود عنصری پیدائش کے اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خلقت من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں. صحیح. جی یہ مجدد صاحب کا عقیدہ ہے. ان کو جو بھی بر صغیر کے لوگ ہیں آپ ان کو مانتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو ان کا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ صاحب. جی الحمد. کون بھائی؟ ہاں میں فیصل مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں. قاری صاحب کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فیصل صاحب. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. شاہ صاحب میں آپ کا شکریہ اور قاری صاحب کا شکریہ کیسے ادا کروں، کیونکہ ہے تو میں اہل سنت الحمدللہ، لیکن میرا ذہن بھٹک رہا تھا آگے پیچھے یہی عقیدے کے بارے میں جو ہے. کچھ سوال ہے میرے، اگر اجازت ہو تو. جی ضرور. ہاں وہ ایک تھا کہ ایک حدیث بھی ہے کہ لوح و قلم پہلے کریٹ کیے گئے تھے، کیا اس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا؟ جی جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نہیں 2-3 اور سوال ہے. جی ضرور. ٹھیک. ہاں اور دوسری بات ہے، اگر حضور، یہ میں اہل سنت ہوں لیکن صرف کچھ سوال ہے. نہیں پوچھیے آپ جس سے بھی تعلق ہو، کوئی مسئلہ نہیں. اگر حضور پہلے نور ہے تو اور کچھ نہیں بنا تھا، کوئی عالم نہیں بنے تھے، تو حضور کا نور کہاں رکھا گیا تھا؟ ٹھیک ہے. ہاں دوسرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو دوسرے سوال کرتے ہیں ان کو یہ ذرا بتا دے، مثلا جیسے خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنی روح پھونکی ہے، تو اس سے کیا وہ شرک نہیں ہو جاتا جیسے وہ کہتے ہیں؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے
یہ جو آپ نور کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ایک کیا کوئی حدیث ہے جہاں میں حضرت علی کو بھی حضور نے فرمایا ہو کہ یہ بھی میرے ہی نور سے ہے؟ جی ٹھیک ہے. ہلو. اور ایک اور سوال تھا، پچھلے کچھ پروگراموں میں قبلہ قاری صاحب نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ اتنا آگے نکل جائیں گے حضرت علی کو ماننے سے کہ وہ شرک کر بیٹھیں گے، اور حضرت علی اگر آپ پائیں انہیں تو ان کو قتل کر دیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا وہ کون سا شرک ہے جو روافظ فالوورز ہے، وہ کون سا شرک ہے جو کرتے ہیں؟ جی ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ اور ایک اور یہ جو آپ نے بتایا تھا حضرت کہ عبد الرزاق استاد ہیں، میں نے سنا تھا کچھ عالم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ استاد تو نہیں ہے لیکن انہوں نے حدیثیں لی ہیں، امام بخاری اور امام مسلم نے حدیثیں لی ہیں عبد الرزاق سے. نہیں، استاد اس معنوں میں کہ جو امام بخاری کے جو استاد ہیں وہ شاگرد ہیں امام عبد الرزاق کے، دادا استاد ہیں. اچھا. اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ پروگرام کرتے ہیں بغض صحابہ اور ختم نبوت پر بھی، تو میں چاہتا ہوں اگر کوئی یہ بغض اہل بیت اور یہ خوارج جو ہے اس پر بھی ہماری اسی میں گفتگو جی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی گفتگو اس پر بھی ہم کرتے ہیں. یعنی صحابہ کرام کی جب بات کریں گے تو مولا علی بھی تو اسی میں شامل ہوں گے، اور ان کی عظمتیں اور فضیلتیں جو ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں. اور جب ماہ رمضان میں 21 رمضان میں ان کی جو شہادت ہے، اور سفینہ نوح کے عنوان سے ہم نے ایک پروگرام انشاءاللہ تعالی تشکیل دیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ قریب وہ بھی ہم جاری کریں گے. اچھا، یہ صرف یہ خوارج کے بارے میں جو ہے انشاءاللہ تعالی جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ فیصل بھائی، آپ نے جو سوالات کیے انشاءاللہ ان پہ گفتگو کریں گے. جی قاری صاحب آپ فرما رہے تھے. جی تو میں نے جو بات شروع کی ہوئی تھی وہ تو یہ کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عنصری ہے، یعنی جسمانی طور پر آپ پیدا ہوئے ہیں، اس کے باوجود حقیقتاً آپ اللہ کے نور سے پیدا کیے. تو الحمدللہ حق بہت واضح ہے. اور اس پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یعنی یہ تمام بزرگان دین ہیں جن کو سبھی اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، تو اگر ان کو فیصل مان لیا جائے تو جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. یہ میرے پاس پہلی جلد ہے مدارج النبوت کی، یہ مدارج النبوت پہلی جلد آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، مدارج النبوت پہلی جلد، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 1 ہے، یعنی شروع یہاں سے ہو رہا ہے کلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول اس لیے ہیں کہ عالم وجود میں سب سے پہلی تخلیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ حدیث میں آیا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا. تو یہاں سے آپ نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے. تو وہ عقیدہ جو حضرت شیخ صاحب بیان فرما رہے ہیں، وہ عقیدہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں، اسی عقیدے پہ مسلمانوں کو رہنا چاہیے اور اپنی طرف سے نئے عقیدے نہیں بنانے چاہیے. یہ امام احمد بن محمد القسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب المواہب اللدنیہ، ان کو کون نہیں مانتا، کون نہیں ان کی کتاب سے استفادہ کرتا؟ المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ پہلی جلد، امام قسطلانی، یہ بخاری شریف کے شارح ہیں، ارشاد الساری شرح بخاری یہ آپ ہی کی کتاب ہے، اور اس کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا اللہ نے ان کے سینے میں علم و حکمت کا دریا بہایا ہوا ہے. آپ یہاں سے اپنا کلام شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 55 پر. فرمایا کہ اعلم یا ذل عقل السلیم، اے عقل سلیم کے رکھنے والے آدمی، والمتصف باوصاف الکمال والتتمیم، کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کمال اور تتمیم عطا کی ہے، وفقن اللہ تعالیٰ وإیاک بالہدایۃ الی الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی اور مجھے بھی سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے. انہ لما تعلقت ارادۃ الحق تعالی بایجاد خلقہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، و تقدیر رزق ہی، اور مخلوق کا رزق اللہ نے مقرر کرنا چاہا، تو کیا کیا؟
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، پیدا کیا، ابرز الحقیقت المحمدیت من الانوار السمدیت، اللہ تعالیٰ نے اپنے انوار توحید سے حقیقت محمدیہ کو سب سے پہلے ظاہر کیا، فی الحضرت الاحدیت، حضرت احدیت میں، ثم صلح منها العوالم كلها علوها وسفلها، پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کی حقیقت محمدیہ سے تمام جہانوں کو تخلیق فرمایا۔ تو پھر آخر میں آپ فرماتے ہیں فَهُوَ الْجِنْسُ الْعَالِي عَلَى جَمِيعِ الْأَجْنَاسِ وَالْأَبُ الْأَكْبَرُ لِجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ وَالنَّاسِ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام اجناس کائنات کی جن سے عالی ہیں اور تمام موجودات کے لیے آپ اب اکبر ہیں، یعنی ساری کائنات سرکار کی ہی حقیقت محمدیہ سے پیدا کی گئی ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے محدثین کا، شارحین کا اور اسلاف امت کا۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین کرام، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد جو ہمارے بھائی فیصل صاحب نے سوالات کیے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات دیں گے۔